أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہیں اور ہمیں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ میرے شیخ حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے اس بارے میں توجہ دلائی کہ اسباب اللہ تعالیٰ جو ہمیں مہیا فرماتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان اسباب کو خیر کی طرف متوجہ فرمائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بنایا وہ تمہارے لیے بنایا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا وہ اسباب ہیں۔ تو وہ اسباب ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری صحت، ہمارا وقت، اور اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، زمین، نباتات، جانور، سواری، یہ سب کچھ اسباب کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان اسباب کو نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں یا شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا شر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسباب سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، ہماری جائز خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں، اور اسباب سے نیکی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن انہی اسباب سے ہم حرام کام بھی کر سکتے ہیں، ناجائز کام بھی کر سکتے ہیں اور شر بھی پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب، جیسا میں نے ذکر کیا کہ مال بھی اسباب میں شامل ہے، ہمارا وقت بھی اسباب میں شامل ہے، صحت بھی اسباب میں شامل ہے، اولاد بھی اسباب میں شامل ہے، سواری ہو گئی، فون ہو گیا، اور انسان خود ایک دوسرے کے لیے اسباب کی زمرے میں ہی آتے ہیں۔ کیونکہ انسان ایک دوسرے کے اوپر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا وہ اس طرح بنایا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہے۔ جیسے بچے ہیں تو وہ ماں باپ کے محتاج ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے، اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان سواری کا محتاج ہے، اسی طرح ایک انسان ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے، ڈاکٹر بھی پیشنٹ کا محتاج ہے کیونکہ اس پیشنٹ کے ذریعے اس کی روزی مقرر ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے اگر ہم دیکھیں تو انسان خود بھی ایک دوسرے کے لیے اسباب کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تو اب یہ اسباب جائز طریقے سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسباب یعنی مال یا رزق حاصل کرنے کے جائز طریقے بھی ہیں اور ناجائز طریقے بھی ہیں، اور جائز طریقوں کے اندر بھی ناجائز طریقے موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی اگر نوکری کر رہا ہے تو وہ رشوت کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، یا یہ کہ وہ آفس میں کام کر رہا ہے تو آفس کی چیزوں کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، اپنی ذاتی استعمال میں آفس کی چیزوں کو لے کر آ رہا ہے۔ کمپنی نے کوئی چیز اس لیے دی تھی کہ وہ کمپنی کے مقصد کے لیے استعمال ہو، لیکن وہ اپنے ذاتی مقصد میں استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے تو وہ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے، جھوٹ بول کر حاصل کر رہا ہے، دھوکہ دے کر حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی اسباب جو تھے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس مال تو حلال آ گیا لیکن اس کو حرام طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیسے مال حلال طریقے سے کیسے آ گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب میراث جو تھی وہ اولاد میں تقسیم کی گئی، تو مال تو حلال تھا، باپ نے تو محنت کر کے کمایا تھا، وہ سب حلال مال تھا۔ اب جب اولاد کے پاس آیا تو اولاد نے اس کو ناجائز طریقوں سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اسباب جو تھے وہ خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ شر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اب اگر مال تھا تو اس کے یعنی کچھ لوگوں کے حقوق تھے، آپ کے خاندان کے حقوق تھے، زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اور اگر اتنا مال آ گیا تھا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا تو آپ کو حج کرنا تھا، یا یہ کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا تھا،
وہ خیر کے کام خود آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، آپ ان کی مدد کر سکتے تھے لیکن آپ نے مدد نہیں کی، یا یہ کہ ملک میں سیلاب آ گیا تھا، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی جو متاثرین تھے لیکن آپ، یا کوئی خاندان میں کوئی محتاج تھا جس کو ضرورت تھی، تو آپ نے اپنے مال کو، یعنی جو خیر تھی، اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی خیر فرمایا ہے قرآن شریف میں، اس کو خیر کے کام میں نہیں لگایا جب موقع آیا تھا، تو آپ نے سبب کو خیر کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ پوری زندگی اسی کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں ان کو خیر کی طرف متوجہ کیا جائے، اور ہماری زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح MBA کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ MBA کی جو لوگ MBA کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ کاروبار کا مقصد یہ ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ مال بنانا، یہ کاروبار کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا تھا، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ کمانا تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہوس اور لالچ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو مال کی بات ہو گئی، پھر یہ کہ وقت بھی ایک اسباب میں سے ایک ہے، تو وقت کے اندر آپ کے اوپر کچھ فرائض آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز کا فرض آ رہا ہے، کبھی روزے آ گئے، کبھی ماں باپ کی خدمت آ گئی، کبھی خاندان کی کوئی ضرورت پوری کرنی تھی وہ آ گئی، نیکیوں کے کام آ گئے۔ یہ وقت آپ کو مسلسل خیر کی طرف متوجہ کرتا رہا، اذان ہوئی آپ کو خیر کی طرف بلایا گیا، صلاح کی طرف بلایا گیا، فلاح کی طرف بلایا گیا، لیکن آپ اپنے کاموں میں مشغول رہے یا آپ اپنی مستیوں میں مشغول رہے اور وہ وقت گزر گیا اور آپ خود خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ یا آپ کی سواری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سواری دی تو اصل میں آپ کو ایک خیر عطا فرمائی تھی، اب یہ سواری جو تھی اس لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی کہ جب رزق حلال حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سواری کو استعمال کیا، یا یہ کہ اذان ہو گئی تو آپ اسی سواری پر بیٹھ کر مسجد گئے، نماز پڑھی، لیکن اسی سواری کے ذریعے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، شر کے کام بھی ہو سکتے تھے، اور کسی نے اس سواری کو شر کے کاموں کے لیے استعمال کیا، جیسے موٹر سائیکلوں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا یہ کہ دوسرے ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سبب تھا جس کو خیر کی طرف متوجہ کرنا تھا لیکن خیر کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ آج کے دور میں اسمارٹ فون جو ہے یہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن اس کو شر کے کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نعمت کس طرح ہے کہ جو علماء حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کیے جائے تو وہ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ایک پورے گروپس بنے ہوئے ہیں ایسے اداروں کے جو خیر کا کام کر رہے ہیں اور خیر پھیلا رہے ہیں، اور فلسطین میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا دوسری جگہ پر لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کچھ ٹریننگز کرا رہے ہیں، میراث کے کورسز کرا رہے ہیں، قرآن شریف تجوید پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب فون کا ایسا استعمال تھا، ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس نعمت سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو اسی اسمارٹ فون کے ذریعے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی صرف اسکرولنگ کر کے اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کوئی گیمز کھیل رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک اسباب میں سے ایک سبب دیا تھا جس کے ذریعے ہم خیر حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو شر کے کاموں میں لگا دیا۔ اسی طرح اولاد کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر اولاد آپ کی نیک ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور پھر ان کی اولاد میں سے جو نیک پیدا ہوتا جائے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے بنتا جائے گا۔ لیکن آج کا باپ کیا سوچتا ہے، آج کی ماں کیا سوچتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی تعلیم، جس کو اچھی کہا جاتا ہے، وہ یعنی انگریزی اسکولوں میں داخل کرانا۔ قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا اس کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے انگریزی آنی چاہیے۔ عربی آتی ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں ہے، عربی آئے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن انگریزی آنی چاہیے۔ تو یہ آج کے معاشرے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ بچہ انگریزی اسکول میں پڑھے اور انگریزی بولتا ہے تو پھر میں اپنا سر فخر سے اونچا کر سکتا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اولاد بڑی ہوئی
اولاد باہر جانا چاہتی تھی، ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ باہر چلی جائے، کہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ چلی جائے تاکہ ان کا مستقبل بن جائے. تو وہ مستقبل بس ایسا بنتا ہے کہ پھر ماں باپ اکیلے ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر پاتی ہے جس کا انہیں حقیقت میں فائدہ ہونا تھا آخرت کے حوالے سے. اور پھر وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ پھر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، تیسری جنریشن یا چوتھی جنریشن اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، تیسری نسل یا چوتھی نسل جو ان کی اسلام سے خارج ہو جاتی ہے. تو یہ کیسی خیر تھی جو آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ کی کہ انہیں باہر بھیج دیا، ان کا مستقبل اچھا بن جائے. لیکن اصل مستقبل کیا تھا؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ. آخرت جو ہے وہ اصل بہترین کیا جگہ ہے؟ آخرت والی جگہ ہے. اور باقی رہنے والی کون سی جگہ ہے؟ وہ آخرت والی جگہ ہے. یہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو آج ہم اولاد کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ناانصافی کر رہے ہیں. یہ بیچاری اولاد کے ساتھ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے اوپر بھی ظلم کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ سب تو اسباب کے زمرے میں آئیں گے، لیکن اگر ہم اپنی ذات میں دیکھیں تو ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بھی اسباب میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تھیں، ان کو بھی خیر کی طرف متوجہ کرنا تھا. ہم قرآن شریف پڑھتے، سیکھتے، اس میں جو کچھ تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے، ہم اپنے کان سے قرآن کو سنتے، ہم اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے اور خیر کو پھیلانے کی، ان تمام اسباب کے ذریعے خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے. لیکن ان کانوں نے کیا سنا؟ موسیقی سنی. ان کانوں نے کیا سنا؟ غیبت سنی. اس زبان نے کیا کیا؟ غیبت کی. اس زبان نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تکلیف پہنچائی لوگوں کو. ان آنکھوں نے وہ چیزیں دیکھیں جو دیکھنا ممنوع تھا. ان آنکھوں نے لوگوں کو حقارت سے دیکھا، اور انسان کا دل جو تھا وہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، انسان کا دل برائیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ سب اسباب تھے جن کو خیر کی طرف متوجہ کرنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہم جس معاشرے میں تھے اس معاشرے کی برائیاں ہمارے اعضاء میں داخل ہو گئیں. ہمیں کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی، نہ ہم نے خود اس کی فکر کی کہ یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دیے تھے. اس سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں. ایک بڑی بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں گا، لیکن اس سے بہتر اجر تمہیں دیں گے اللہ اگر تم اس بیماری کو برداشت کر لو، اور وہ یہ کہ تمہیں جنت ملے گی. تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں مجھے تو وہ جنت کے لیے میں محنت کر لوں گا، لیکن آپ میری آنکھیں میری مرگی کا وہ ٹھیک کر دیجئے، علاج کر دیجئے، دعا کر دیجئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، بیماری پہ میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، بس آپ میرے لیے ایک دعا کر دیجئے. تو انہوں نے اس حالت میں کیا دعا کرائی کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان ہوش کی حالت میں نہیں ہوتا. تو اب عورت ہوگی تو اس کو اپنی سطر کی فکر ہونی چاہیے نا، مرد کو تو اتنی فکر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ میری سطر نہ کھلے جب میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑے، تو آپ میرا بس اتنا کر دیجئے کہ میری سطر نہ کھلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرما دی. تو اب خیر کی طرف ان کی توجہ تھی، ہماری خیر کی طرف توجہ نہیں ہوتی. انہیں آخرت کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ تم جنت لے لو اس کے بدلے میں، تو انہوں نے جنت کو ہی ترجیح دی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسباب ہمیں دیے ہیں ان کو خیر کے لیے استعمال کیا جائے، اور گناہ سے ہر حالت میں بچنے کی کوشش کی جائے. جو بھی اسباب دیے ہیں وہ کسی بھی حالت میں گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مخذوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ ظالم کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کر دیجئے، تمام بے قصور قیدیوں کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔